بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس رکوع کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا تھا، اس کی تفسیر بھی ہو گئی تھی۔ اب اس سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں اس کو میں انشاءاللہ نمبر وار بیان کروں گا۔ پہلا حکم تو روزوں کی فرضیت پتہ چلی ہمیں اس میں، اور اللہ نے اس کی حکمت بیان کی، ایام معدودات کے تسلیاں دی ہیں، گنے چنے دن ہیں، اور اس کی حکمت بیان کی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صیام لیس لهم من الصیام الا الجوع، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو رات میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ کہ عبادت ان کی پریکٹیکل لائف پہ اثر انداز نہیں ہوتی، روزہ ان کی پریکٹیکل لائف پہ اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ جو روزے کی اللہ نے حکمت بیان کی ہے تقوی، کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، برائیاں چھوٹ جائیں، وہ برائیاں ان سے نہیں چھوٹتی، تو اس لیے روزہ کی فرضیت تو ساقط ہو جائے گی اگر آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اور جو اس کا ثواب ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن اس کی حکمتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب آپ اس نیت سے رمضان گزاریں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو تبدیل کرنا ہے، جو اللہ کے دیگر حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں وہ ہم نے پابندی کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں حکم تھا کہ آپ روزے کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن بعد میں اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، اس کی تفسیر میں پہلے بتا چکا ہوں۔ البتہ یہ حکم اس شخص کے لیے باقی ہے کہ جس کو روزہ رکھنے کی سرے سے طاقت ہی نہ ہو۔ یہ بات خوب سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قرآن کے صاف الفاظ ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگلی جو آیات ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں، اس میں اللہ نے صاف بتا دیا کہ اگر آپ بیمار ہیں تو فدیہ نہیں دے سکتے، مسافر ہیں تو فدیہ نہیں دے سکتے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اور بعد میں گنتی پوری کرنی پڑے گی۔ فدیہ کا حکم اب احادیث کی روشنی میں اس شخص کے لیے ہے جو موت تک روزہ رکھ ہی نہ سکے، جیسے بہت بوڑھا آدمی ہوتا ہے، اب اسے صحت کی امید ہی نہیں ہے اور اس میں طاقت ہی نہیں ہے باڈی میں، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ اب اسے امید ہی نہیں ہے کہ اب وہ ایسی شفا ملے گی جس میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو جب یہ نا امیدی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ لیکن ایک شخص نے فدیہ ادا کیا، بعد میں اس کے اندر روزے کی طاقت پیدا ہو گئی، تو پھر اس کو دوبارہ قضا روزہ رکھنا پڑے گا، وہ فدیہ اس کا نفلی ہو گیا، یہ خوب سمجھ لیں۔ اچھا، اب کوئی بیمار ہے، بعد میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا موت تک، تو وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ میں کسی غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یہ بھی جائز ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ 1 ٹائم کا کھانا آج کھلائیں، 1 ٹائم کا کل کھلا دیں، اس سے بھی فدیہ ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ نے ظہر کا کھلا دیا یا رات کا کھلا دیا، یا صبح ناشتہ کرا دیا یا شام کا کھانا کھلا دیا، تو 2 ٹائم کا کھانا ہو جاتا ہے اس طرح۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج پیر کا دن فار ایگزامپل آج آپ نے کھلا دیا اور کل آپ اس کو منگل کو کھلا دیں، 2 ٹائم، یعنی کسی بھی طرح سے 2 ٹائم کا کھانا آپ نے غریب کا پورا کرنا ہے۔ الگ الگ غریبوں کو آپ نے اگر کھلا دیا تو نہیں ادا ہوگا، ایک غریب کو کم از کم 2 ٹائم کا کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا۔ دوسرا آسانی اس میں یہ ہے کہ تینوں اماموں کے نزدیک، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں کے نزدیک تو آپ کو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہے کھانا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کھانا ایک سائن ہے، علامت ہے کسی کی بنیادی ضرورت پوری کرنا، تو وہ پیسوں سے زیادہ اچھی طرح سے پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ پیسہ دیں گے تو ہو سکتا ہے اس کو کھانے کی ضرورت نہ ہو، گھر میں دوا کی ضرورت ہو، تو پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن پیسے میں اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو پھر 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی، یعنی 2.25 کلو آٹا بھی دے سکتے ہیں یا 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ بعض علماء کے نزدیک 2.25 کلو ہے، لیکن راجح قول جو ہمارے نزدیک ہے وہ ہے 2.25 کلو، یعنی 2.25 کے جی۔ تو آپ ایک روزے کا فدیہ 2.25 کے جی کسی غریب کو آپ دے سکتے ہیں، یعنی اتنے پیسے دے دیا آپ نے یا اتنا آٹا دے دیا، اور اگر آٹا نہ دینا چاہیں، جو دینا چاہیں یا کھجور دینا چاہیں تو پھر اس کا ڈبل کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو آٹے میں 2.25 کلو، اگر آٹے کے علاوہ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، کھجور یا جو
یا کشمش وغیرہ، تو وہ پھر 2.5 وہ یعنی پھر وہ 2.25 کلو کا ڈبل کر دیں آپ، ٹھیک ہے نا، تقریباً 4.5 کلو بن جائے گا وہ. تو آٹا سب سے آسان رہتا ہے، تو آٹا دے دیں یا آٹے کی قیمت دے دیں کسی غریب کو. وہ ایک ہی ٹائم پہ جب آپ ایک غریب کو 2.25 کلو کے پیسے دیں گے تو وہ فدیہ آپ کا ادا ہو جائے گا. یعنی اس کو صدقہ فطر بھی کہا جاتا ہے. عید کا صدقہ بھی یہی ہے. اور قسم کے کفارے میں بھی یہی ہے. قسم کے کفارے میں 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑتا ہے. تو 10 غریبوں کو یا تو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا 10 غریبوں میں صدقہ فطر کے برابر رقم بانٹ دیں کہ ہر ایک غریب کو 2.25 کلو آٹا یا اس کی قیمت مل جائے. تو جب 10 غریبوں کو کر دیں گے تو صدقہ ادا ہو جائے گا اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اچھا، اس میں یہ بھی آسانی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ ایک غریب کو ہی اگر آپ 10 دنوں تک دے دیں تو وہ بھی 10 غریب ہی سمجھے جائیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں اصل مقصد ہے ایک غریب کی ایک دن کی حاجت پوری کر دینا. تو اگر آپ نے ایک غریب کو ایک ہی دن میں 10 دنوں کا فدیہ دے دیا تو وہ ایک ہی فدیہ کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ یوں سمجھا جائے گا ایک غریب پہ آپ نے احسان زیادہ کر لیا ہے. لیکن اگر آپ 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں گے تو وہ 10 فدیے سمجھے جائیں گے. جیسے پیر کے دن آپ نے ایک وسیم فار ایگزامپل فرض کر لیں یا زید فرض کر لیں کہ زید ایک مسکین ہے، آپ نے زید کو پیر کے دن 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی. پھر منگل کو آپ نے زید ہی کو دوبارہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دی. پھر بدھ کو آپ نے یعنی وینسڈے کو آپ نے دے دی، تھرسڈے کو آپ نے دے دی. تو اس طرح آپ جب 10 دنوں تک کرتے چلے جائیں گے تو وہ 10 غریب ہی سمجھے جائیں گے، حالانکہ وہ ہے ایک ہی، لیکن دن کے بدلنے سے حکم بدل جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے الگ غریبوں میں بانٹا ہے. تو اس طرح سے 10 فدیے ادا ہو جائیں گے، قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور 10 روزوں کا فدیہ اس طرح سے ہو جائے گا. تو یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لیں کہ رمضان کے روزوں کا فدیہ کا کیا طریقہ ہے. اچھا، نماز کا اسلام میں کوئی فدیہ نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ فقہا نے قیاس کیا ہے کہ اگر کسی کے ذمے نمازیں رہ گئیں اور وہ قضا عمری پڑھے اور پھر بھی پوری نہ ہو سکیں تو وہ اگر وصیت کر جائے کہ میرے مال کے 1/3 میں سے میرے نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو پھر لواحقین پر لازم ہے کہ نمازوں کا فدیہ دیں. اگر اس نے وصیت کی ہو، وصیت نہیں کی ہے تو پھر لازم نہیں ہے، یاد رکھیں. تو اصل تو یہی ہے کہ نمازوں کا فدیہ نہیں ہے، نماز تو بہرحال آپ کو قضا ہی کرنی پڑے گی. لیکن اگر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا، آپ سے قضا نہیں ہوئی، زندگی نے وفا نہیں کی، بہت سے لوگوں کے ذمہ قضائے عمری ہوتی ہیں، کئی سالوں کی نمازیں ہوتی ہیں، تو پھر آپ نے وصیت کر دی کہ بھئی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن 1/3 میرے مال میں سے میری نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. تو پھر لواحقین اگر فدیہ ادا کر دیں تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کر دیں. اور علماء کہتے ہیں جب روزے کا فدیہ ہے تو اسلام میں نماز کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے. تو یہاں سے علماء نے استدلال کیا ہے اور اللہ کی رحمت سے ایک امید لگائی ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نمازیں معاف کر دیں اس فدیے کی برکت سے. تو وہ فدیہ بھی اتنا ہی ہے جتنا روزے کا ہے. تو ایک نماز کا فدیہ 2.25 کلو گندم ہے. اور چونکہ وطر واجب ہے احناف کے نزدیک، اور اس پہ دلائل کیا ہیں ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تو وطر کا بھی فدیہ دینا پڑے گا. تو قضائے عمری کا اگر کوئی فدیہ دینا چاہتا ہے تو ایک دن میں 6 نمازوں کا فدیہ دینا پڑے گا. یعنی 2.25 کلو کو 6 سے ڈیوائڈ کر دیں آپ تو یہ 6 نمازوں کا فدیہ بنتا ہے. لیکن نماز میں اصل یہ کہ قضا کی جائے، اس میں چھوٹ نہیں ہے آپ کو. وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے، صرف اشاروں سے، گردن کے اشاروں سے آپ پڑھیں. روزے میں تو یہ ہے کہ وہ اس کے یعنی بہت سے اعذار سے روزہ انسان رکھ ہی نہیں سکتا. اس میں تو یہ نہیں ہے کہ بھائی 12 گھنٹے کا نہیں رکھ سکتا تو چلو 6 گھنٹے کا رکھ لے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے روزے میں فدیے کے حکام تو بالکل ہمیں صاف ملتے ہیں قرآن و سنت میں. نماز کے فدیے کو حضرات فقہائے کرام نے ایک طرح کا قیاس ہے، خالص قیاس بھی نہیں ہے، ایک طرح سے بس اللہ کی رحمت سے امید لگا کے قیاس کیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کی بخش دے اس کو. اچھا، اس میں ہمیں جو علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے. اچھا پہلے میں یہاں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں، یہ بھی انہی آیتوں میں ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑنا افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ سفر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. یعنی اگر آپ ٹریولنگ میں ہیں اور سفر شرعی سفر ہو جس کی میں ابھی مقدار آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں روزہ چھوڑ دینا یہ افضل ہے. لیکن پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہو. اگر سفر میں آپ کو بہت آسانی ہے، روزہ آپ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، تو پھر روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے نہ رکھنے سے.
اس کے دلائل کیا ہیں؟ یہ فقہ کا موضوع ہے، کیونکہ تفسیر میں اب گھنٹوں گھنٹوں کی تقریر نہیں کرتا، اس میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں، اس لیے دلائل آپ کسی اور وقت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سفر میں اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، بہت آسانی سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل ایسے سفر ہوتے ہیں کہ جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، تو پھر روزہ چھوڑنا تو جائز ہے، کیونکہ قرآن نے صاف اجازت دی ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور قرآن نے یہ شرط نہیں بیان کی ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو یا آسان ہو، بس قرآن نے کہا ہے دو باتیں بیان کی ہیں، مریض بیمار ہو یا مسافر ہو، تو ظاہر ہے قرآن نے جب کہہ دیا تو پوری امت کا اجماع ہے کہ سفر میں آپ کو چاہے روزہ رکھنا کتنا ہی آسان لگے پھر بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، گناہ کوئی نہیں ہوگا، تو چھوڑنا تو بالکل جائز ہے، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ افضل کیا ہے، رکھا جائے یا چھوڑا جائے۔ تو اگر ٹینشن ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، آپ کو خطرہ ہے کہ پیدل سفر ہے یا اتنا بعض دفعہ دن بہت لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ امریکہ سے آ رہے ہیں پاکستان، 22-23 گھنٹے کی بھی فلائٹ ہوتی ہے، تو روزہ لمبا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، سورج ڈوب ہی نہیں رہا ہوتا، تو ایسی کنڈیشن میں روزہ رمضان کا سفر میں چھوڑ دینا بہتر ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ گنجائشوں سے، جو اللہ نے لوگوں کو گنجائشیں دی ہیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، تو آپ بعد میں رکھ لیں۔ لیکن اگر ٹریولنگ بہت آسان ہے اور کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے، تو پھر علماء کا اس پر تقریباً اتفاق ہے کہ پھر رمضان کی پوری فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ سفر کے دوران روزہ رکھا جائے، اور اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر روزہ چھوڑنا یہ بہتر نہیں ہے، صرف جائز ہے، بہتر نہیں ہے، تو یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔ اچھا، اب سفر کہتے کس کو ہیں اس کو بھی سمجھیں۔ سفر میں آپ کو پتہ ہے 4 رکعت کی 2 پڑھنی پڑتی ہیں، اور رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ 2 سفر کے احکام ہیں۔ تو اب سفر کی مدت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جو آپ کا اصلی وطن ہے، فقہ کی اصطلاح میں وطن اسے کہتے ہیں جہاں آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جہاں رہتے ہو۔ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، ایک آسان لفظوں میں کہ عام آدمی کو ایک بنیادی اصول سمجھ میں آ جائے، جہاں آپ کے گھر ہے، آپ کا گھر کا سامان اور جو ضروریات زندگی جس گھر میں آپ نے رکھی ہوئی ہیں، جو رہتے ہیں آپ، تو وہ آپ کا اصل شہر کہلاتا ہے۔ جیسے میرا گھر کراچی میں ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ کوئی آسٹریلیا میں رہتا ہوگا، اس کے لیے نیشنلٹی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ امریکہ میں ہیں، صرف گھومنے پھرنے گئے ہوئے وہاں پہ، لیکن آپ نے وہاں باقاعدہ گھر بنا لیا، یعنی چاہے رینٹ پہ لے لیا ہو، کوئی شادی کر لیا آپ نے وہاں، باقاعدہ وہاں بھی آپ کی وائف رہتی ہے، تو وہ امریکہ کے جس شہر میں آپ ہوں گے وہ بھی آپ کا شرعی طور پر وطن ہی کہلائے گا، یعنی آپ کا شرعی طور پر وہ آپ کا علاقہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، چاہے آپ کے پاس وہاں کی نیشنلٹی نہیں بھی ہو، تو نیشنلٹی سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ شریعت میں آپ کا وطن وہ ہے جہاں آپ بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ آپ کا باقاعدہ گھر ہے جس میں ضروریات زندگی کا سامان پڑا ہوا ہے، بیڈ اور الماری وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اصل شہر۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، بعض جگہیں آپ کی وطن تو نہیں ہوتی، لیکن آپ وہاں ٹریولنگ کر کے جاتے ہیں کسی شہر میں، اور وہاں آپ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں، تو وہ جگہ بھی شریعت کی روشنی میں آپ ہی کا عارضی وطن کہلاتا ہے، یعنی وہاں بھی آپ پھر مسافر نہیں کہلاتے۔ مثلاً میں کراچی کا رہتا ہوں، اور اتفاق سے ہمارے تینوں گھر کراچی میں ہی ہیں، تو اب میں اگر کراچی سے باہر نکلوں گا، جب شہر کی آبادی ختم ہو جائے گی، اور میرا ارادہ ہو 78 کلومیٹر کم سے کم دور جانے کا، کراچی سے نہیں بلکہ کراچی کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے، بالکل مضافات بھی جہاں ختم ہو رہے ہیں، اس کے بعد جب بیابان علاقہ شروع ہوگا، اور وہاں سے جب میں 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ کروں گا، تو شہر کی آبادی سے باہر نکلتے ہی میں مسافر ہو جاؤں گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، لوگ ان مسائل میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں۔ اگر میں کراچی سے نکلتا ہوں اور میرا ارادہ 30 کلومیٹر دور جانے کا کراچی سے، تو کراچی سے نکلنے کے بعد بھی میں مسافر نہیں کہلاؤں گا، کیونکہ میرا کراچی سے باہر 78 km یعنی کلومیٹر جانے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ میرا ارادہ ہے 30 کلومیٹر جانے کا، تو شہر سے باہر نکلتے ہوئے میں مسافر نہیں بنوں گا، چاہے میں شہر سے باہر ہی نکل جاؤں۔ تو یہ ضروری ہے کہ میں کراچی سے باہر نکلتے ہوئے میرا ارادہ ہو 78 کلو، اپنے گھر سے نہیں، کراچی کے آگے میرا 78 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو، تو ایسی صورت میں مسافر بنوں گا، گھر سے نکلتے نہیں بلکہ کراچی کی آبادی کو کراس کر کے۔ اب میں کچھ
مثالوں سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرض کریں میں نے جانا ہے جی لاہور کراچی سے, 1000 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ بنتا ہے میری معلومات کے مطابق, اوپر نیچے اس لیے کہہ رہا ہوں, پھر وہ لوگ میسج کرتے نہیں 1000 نہیں بنتا, 950 بنتا ہے, کوئی کہتے ہیں 1100 بنتا ہے, تو اب اس بحث میں نہ پڑیں کتنا بنتا ہے. فرض کریں 1000 کلومیٹر ہے لاہور. اب میں نکلا جی اپنے گھر سے, اسٹیشن پہ میں ٹرین کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, جیسے کہ لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے. ظہر کا وقت ہو گیا تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں 2 رکعتیں پڑھوں, بلکہ میں 4 ہی پڑھوں گا. حالانکہ میرا تو 1000 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے میرا ارادہ ہے, لیکن میں نے شہر کی آبادی کراس نہیں کی ہے. ٹرین ابھی شہر کی آبادی سے نکل کے باہر گئی نہیں ہے. لہذا جب تک ٹرین شہر کی یعنی میں ٹرین میں بیٹھ نہیں جاتا, ٹرین چل پڑتی ہے تو بھی مجھے 4 پڑھنی پڑیں گی. ٹرین جب تک کراچی کے اندر ہوگی تو بھی مجھے ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنی ہے. جس وقت ٹرین نے کراچی کی آبادی کو کراس کیا ہے, باہر نکلی ہے ٹرین, یعنی یہ مضافات اور جو کنارے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے, تو جیسے ہی یہ کراچی کی آبادی آپ کے خیال میں جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ختم ہو گئی ہے تو آپ 4 کی 2 پڑھیں گے. یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کراچی کی آبادی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, وہ تو آتی جاتی ہے. یار لاہور کی آبادی ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, اور آپ ایبٹ آباد میں رہتے ہیں وہاں کی آبادی پتہ نہیں ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ آپ نقشے لے کے تو نہیں جا رہے ہوتے نا گوگل میپ کے, اور وہ نقشے بھی انسانوں نے بنائے ہیں, وہ بعض دفعہ غلط بھی ہوتے ہیں. تو خوب ایک اصول اچھی طرح سمجھیں, جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آبادی ختم ہو گئی ہے اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ ختم نہیں ہوئی ہے. یعنی مثال کے طور پر ٹرین چل پڑی ہے اور ابھی کراچی کے اندر ہی چھکا چھک کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں. اب ظہر کی نماز کا ٹائم ہے, میں سوچ رہا ہوں یار آبادی تو کراچی کی ختم ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی کچھ مکانات آ رہے ہیں, کچھ ہلکے پھلکے کراچی کے ہی علاقہ پڑتا ہے یہ. اب میں کنفیوز ہوں یار پتہ نہیں ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, یہ مکان ابھی پتہ نہیں کراچی میں آتا ہے یا کراچی سے ہم بہت دور نکل گئے. تو جب تک اس کنفیوژن میں ہوں گا یہی سمجھا جائے گا کہ میں ابھی کراچی میں ہی ہوں, کیونکہ کراچی میں ہونا میرا یقینی تھا. اس یقین کے خلاف جب تک اسی جیسا یقین قائم نہیں ہوگا تو پرانا یقین ہی برقرار رہے گا, کیونکہ اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک, یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی. خوب اچھی طرح سمجھ لیں یہ. ہاں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یار اب کراچی ختم ہو چکا ہے, بھائی بہت ہو گئی, اتنا بڑا بھی نہیں ہے کراچی, ٹھیک ہے بگیسٹ سٹی آف پاکستان ہے لیکن اتنا بھی بڑا بھی نہیں ہے, اب ہو گیا ختم. تو جب مجھے یقین ہو جائے گا تو اب میں نے 4 کی, اب میں اگر ظہر پڑھوں گا تو 4 کی میں نے 2 پڑھنی ہے. یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے آپ کے. واپسی پہ جب ہم کراچی کی طرف آ رہے ہیں, لاہور سے جب واپس آ رہے ہیں ہم تو بھی مسافر ہوں گے, تو یہ سفر میرا ختم ہوگا کراچی پہنچتے ہی, کیونکہ میرا وطن کراچی ہے. وطن کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتا دی, جہاں آپ کے گھر والے رہتے ہیں اور آپ بھی وہاں رہتے ہو باقاعدہ پراپر. جب میں لاہور سے واپس کراچی آ رہا ہوں گا, اب کراچی میں ٹرین کی انٹری ہونے والی ہے, اب میں کنفیوز ہوں یار پتہ نہیں ٹرین کراچی شہر میں داخل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, کیونکہ ابھی پہاڑیاں وہاڑیاں آ رہی ہیں, گھاس پھوس آ رہی ہیں, پورا پراپر شہر تو شروع ہوا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے یہ علاقہ کراچی کے مضافات میں داخل ہو. تو اب بعض کنڈیشن ایسی ہوتی ہے آدمی کنفیوز ہوتا ہے. تو اب یہاں الٹا ہو جائے گا معاملہ, جب تک آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ آپ شہر میں داخل ہو چکے ہیں اس وقت تک آپ اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھیں گے, اور 4 کی 2 ہی پڑھیں گے, آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے آپ. یعنی جاتے ہوئے اصول یہ تھا کراچی سے نکلنے کا کراچی میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کسی بھی شہر میں ہو, جاتے ہوئے اصول یہ تھا کہ کراچی سے نکلتے ہوئے جب تک 100% یقین نہ ہو جائے کہ شہر چھوڑ چکا ہوں آپ مقیم رہیں گے, مسافر نہیں بنیں گے. اور واپسی پہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ اپنے شہر میں میری انٹری ہو گئی ہے اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے, مقیم نہیں ہوں گے, اور مسافروں والے حکام آپ پہ جاری ہوں گے. یہی روزے کا بھی حکم ہے, نماز میں بھی یہی ہے کہ روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے اور نماز بھی نہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اب میں کراچی سے میں نے موو کیا, میں جا رہا ہوں 78 کلومیٹر دور. تو اب 78 کلومیٹر دور یا اس سے بھی زیادہ جانے کا جب میرا ارادہ ہوگا تو اب سوال پیدا ہوتا ہے میں کب تک مسافر رہوں گا. تو یاد رکھیں جب میں کسی شہر میں داخل ہوا اس نیت کے ساتھ کہ میں اس شہر میں 15 دن کم از کم رہوں گا, تو جس وقت آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں 15 دن رہوں گا
تو اس وقت آپ اس شہر میں مقیم بن جائیں گے. اور جب تک آپ کی یہ نیت نہیں ہے آپ مقیم نہیں بنیں گے, چاہے آپ 10 سال وہاں گزار دیں. اب آئے میں اپنی مثال آپ کو دوبارہ دیتا ہوں. میں نے کراچی سے موو کیا, میں لاہور جا رہا ہوں فرض کریں. اب لاہور شہر میں گاڑی داخل ہوئی ہے اور میرے ذہن میں پہلے سے ہے کہ یار میں نے لاہور میں 15 دن گزارنے ہیں, یعنی اب انٹری کے بعد, اس میں سفر والا ٹائم کاؤنٹ نہیں ہوگا. جیسے ہی میں لاہور شہر میں داخل ہوں گا تو اس کے بعد میں نے کم سے کم 15 دن تو پکا یقین ہے میں نے اسٹے کرنا ہی کرنا ہے. لاہور میں آ گئے ہم, تو نہ مجھے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ مجھے 4 کی 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت ہے. اب میں لاہور میں آ گیا, لیکن 15 دن کی میری پکی نیت تو تھی, لیکن 2-4 دن کے بعد مجھے خیال ہوا کہ پتلی گلی سے نکلنا ہے, لاہور کا موسم اچھا نہیں ہے, یا کوئی اس ٹائپ کے معذرت کے ساتھ کوئی لاہوری اس ٹائپ کے ٹکر گئے جنہوں نے سلوک اچھا نہیں کیا. بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ, ایک مثال دے رہا ہوں میں, کوئی ایک آدھ بعض دفعہ ہر شہر میں ایسا ہوتا ہے. آپ نے کہا یار یہاں تو مزہ نہیں آ رہا, پتلی گلی سے نکلو. تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ نیت کی نا کہ میں نے نکلنا ہے یہاں سے, یعنی 15 دن میں نے پورے نہیں کرنے, نکلنا ہے, تو اس وقت سے آپ مسافر بن جائیں گے. اس سے پہلے جو نمازیں پڑھی آپ کی ہو گئیں, وہ 4 پڑھی تھی 4 ہو گئیں آپ کی, کیونکہ اس وقت آپ مقیم تھے. ادھر آپ نے نیت کی ہے تو آپ نے یہاں سے موو کرنا ہے. یہ نیت جس دن آپ نے کی ہے اسی وقت سے آپ مسافر بن جائیں گے. حتیٰ کہ آپ نے 4 رکعتوں کی نیت سے ظہر کی نماز میں نیت باندھی, جب آپ نے نیت باندھی اس وقت آپ کا خیال 15 دن کا تھا, آپ نے 1 رکعت مکمل کی ہے یا 2 رکعتیں ابھی پڑھی ہیں اور آپ کو خیال نماز میں آپ کی سوچوں میں گم تھے, آپ کو خیال آیا یار چھوڑو یار میں جاتا ہوں, میں تو کل کی ٹکٹ کرا کے واپس جا رہا ہوں, اور آپ کی پکی نیت ہوگی, شبہ نہیں ہے, وسوسہ نہیں ہے, 100% یقین ہو گیا یار میں تو نکلتا ہوں نماز کے دوران ہی, تو اب آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں. اب آپ 4 مکمل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ آپ اس نماز میں ہی مسافر بن گئے. تو یہ خوب سمجھیں. اس کے اپوزٹ مثال بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو. میں کراچی سے لاہور گیا, میرا ارادہ تھا یار میں 15 دن نہیں ٹھہروں گا اور میں 1 ہفتے میں واپس آ جاؤں گا, تو میں ظاہر ہے مسافر ہوں. میں نے ظہر کی 2 رکعتوں کی نیت باندھی, میں پڑھ رہا ہوں. دوسری رکعت میں مجھے خیال آیا یار اتنے اچھا بھلا شہر ہے, بہترین پانی ہے یہاں کا, دیکھو چہرہ کیسا لال سرخ ٹماٹر جیسا بن رہا ہے, اور کیا سری پائے اور کیا کھجی کے پائے اور کیا سجی کے پائے, کیا مزہ آ رہا ہے. نماز میں بعض دفعہ آدمی کو آتے ہیں ایسے خیالات, تو یار چھوڑو میں 15 دن یہاں ٹھہروں گا. اور یعنی اب سے میں جو نماز میں مجھے خیال ہے کہ آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا یہاں پہ. تو جیسے ہی آپ کی یہ نیت ہوئی اور پکی نیت ہو گئی, کنفیوژن نہیں ہے کوئی, 100% یہ نیت ہو گئی, تو اب آپ کو وہ 2 میں مزید آگے 2 ملا کے پوری 4 کرنی پڑیں گی. یعنی نماز کے اندر ہی حکم چینج ہو جائے گا, اس نماز کو آپ ختم نہیں کریں گے. 2 کی نیت کی تھی, اب اسی 2 کی نیت میں آپ نے ایک اور تیسری رکعت ملا لینی ہے, اور پھر چوتھی رکعت بھی ملا دینی ہے. یہ 2 کو خود بخود نماز کے اندر ہی آپ نے 4 کر دینا ہے. اس نماز کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, دوبارہ سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں. آپ لاہور گئے, یعنی میں گیا لاہور, میں نے وہاں ارادہ کیا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا, آپ کہتے ہیں حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یار 1 دن بھی رہ سکتا ہوں, 2 دن بھی, 15 دن بھی, اور 20 دن بھی رہ سکتا ہوں. تو وہاں آپ کنفیوژن میں جو ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ 2 ہی پڑھتے رہیں گے, یہاں تک کہ اسی کنفیوژن میں آپ کو 10 سال بھی اگر گزر جائیں تو آپ سفر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے. کیونکہ جب تک آپ 100% 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ مسافر ہی رہیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں برف میں پھنس گئے تھے 6 مہینے کے لیے, راستے بند ہو گئے تھے, تو وہ کنفیوژن کی حالت میں تھے, تو وہ 6 مہینے سفر والی نماز پڑھتے رہے. تو جب تک کنفیوز رہیں گے نا آپ مسافر ہی کہلائیں گے. ہاں ایک دفعہ آپ نے نیت کر لی, اور نیت جس وقت کی ہے اس کے بعد مزید 15 دن, مثال کے طور پر میں یہاں سے لاہور گیا اور میں یعنی بہت ہی کنفیوز تھا, 1 مہینہ اسی کنفیوژن میں نے گزار دیا. لیکن اب 1 مہینے بعد میں ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں مزید 15 دن ٹھہروں گا تو میں مقیم بنوں گا اور 2 کی 4 رکعتیں پڑھوں گا. پچھلا نہیں دیکھوں گا کہ 1 مہینہ تو میں نے گزار دیا, کوئی بات نہیں گزار دیا. آج کے بعد سے آپ نے یعنی نیت کاؤنٹ ہوگی آپ کی, آج کے بعد آپ کو 15 دن رہنا پڑے گا, تو آپ مسافر یعنی مقیم کہلائیں گے, ورنہ مسافر ہی رہیں گے. اور جب 15 دن کی نیت کر لی, پکی نیت,
تو آپ مقیم بن جائیں گے. اب جب تک 100% یقینی نیت نہیں کریں گے 15 دن سے پہلے نکلنے کی, اس وقت تک آپ مقیم رہیں گے, مسافر نہیں بنیں گے. یہ چند مسائل تھے سفر کے بارے میں جو لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان مسائل کا, جس کی وجہ سے کافی روزے کے مسائل میں اور نماز کے مسائل میں کنفیوز ہوتے ہیں. ایک اور اہم بات یاد رکھیں, جس سفر میں روزہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہے اس سفر میں یہ ضروری ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو سفر کی حالت میں. اگر سحری کا وقت حالت سفر میں نہیں آیا تو آپ کے لیے رمضان کا روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں دوبارہ کراچی پہ آ جاتا ہوں. فرض کریں جی رمضان ہے, اور فرض کریں جی میری صبح کی فلائٹ ہے لاہور کی, اور وہ ہے صبح 6 بجے کی, اور سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے 5:30 بجے. 5:30 بجے میں کراچی ایئرپورٹ پہ ہوں گا, تو ظاہر ہے میرا سفر ابھی شروع نہیں ہوا, کیونکہ سفر ہوتا ہے آپ کا جہاز کراچی کی آبادی کو جب کراس کرے گا, بلکہ جہاز میں بیٹھ بھی جاؤں گا تو میں ابھی مقیم ہوں. 5:30 بجے سے پہلے اگر جہاز کراچی کی حدود سے باہر نہیں نکلتا تو میں مسافر شمار نہیں ہوں گا. اور چونکہ سحری کا وقت یہ حالت اقامت میں ہے, لہذا مجھ پر روزہ رکھنا واجب ہوگا, کیونکہ جب رمضان کے روزے کا حکم میری طرف متوجہ ہوا تھا تو اس وقت میں مسافر نہیں تھا, میں مقیم تھا. لہذا اللہ کا جو حکم ہے کہ تم سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہو, تو ابھی چونکہ میں سفر میں ہوں نہیں, ارادہ تو ہے سفر کا لیکن ابھی سفر شروع نہیں ہوا, تو روزہ آپ چھوڑ نہیں سکتے. آپ کو سحری کر کے روزے کی نیت کرنی پڑے گی, تو آپ پھر سفر میں داخل ہو جائیں گے. تو اب جب ایک دفعہ روزہ رکھ لیا تو سفر میں آپ روزہ توڑ نہیں سکتے, پھر روزہ توڑ نہیں سکتے آپ, وہ دن کا روزہ پھر آپ کو مکمل کرنا پڑے گا. یہ خوب سمجھ لیں اچھی طرح سے. ہاں, سحری کا وقت اگر سفر میں آ گیا, جیسے 5:30 بجے کی فلائٹ, یعنی سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا 5:30 بجے, اور فلائٹ ہے 5:15 بجے کی, اور 15 منٹ میں ظاہر ہے عام طور پہ جہاز کراچی چھوڑ چکا ہوتا ہے, بلکہ 15 منٹ نہیں, ہم آدھا گھنٹہ لگا لیتے ہیں. 5 بجے جہاز نے ٹیک آف کر جانا ہے, اور 5:30 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو جہاز یا ٹرین کراچی کی آبادی سے باہر نکل چکی ہوگی, اور سحری کا وقت اس ٹائم پہ ختم ہوگا, جیسے 5:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, اور 5:30 بجے آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی ٹرین کراچی سے باہر نکل چکی ہے, تو پھر آپ کی جو سحری کا ٹائم ختم ہوگا وہ سفر کی حالت میں ہوگا. ایسی کنڈیشن میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یہ سمجھیں سفر میں روزہ چھوڑنے کا مطلب کیا ہے. اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, بعض لوگ امریکہ سے کراچی آ رہے ہوتے ہیں. اب امریکہ سے کراچی جب آتے ہیں تو سورج الٹا چل رہا ہوتا ہے, یعنی آپ کا بہت لمبا دن ہو جاتا ہے. تو یہ لوگ وہ بہت رمضان میں مسائل پوچھتے ہیں کہ ہم سحری کے وقت ایئرپورٹ پہ تھے, سحری ہم نے, تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑ سکتے, تو ان کو سحری کھا کے روزہ رکھنا پڑے گا. لیکن وہ کہتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ 20 گھنٹے روزہ لمبا ہو جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں, روزہ لمبا ہو جائے آپ کو رکھنا پڑے گا ایسی صورت میں, کیونکہ آپ سفر کی حالت میں آپ کا روزہ شروع نہیں ہوا تھا. تو ٹریولنگ کے دوران جب سحری آ جائے گی نا, یا آپ نے کسی علاقے میں 2 3 4 5 دن کا اسٹے کیا, 15 دن سے کم کا اسٹے کیا, تو وہاں جو آپ کو سحری کا وقت جب آئے گا تو آپ چونکہ مسافر ہوں گے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں آپ. لیکن میں نے بتایا کہ آسانی اگر ہو تو بہتر یہی ہے کہ روزہ نہ چھوڑا جائے سفر میں. یہ مسئلہ سمجھ لیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے سفر میں روزہ چھوڑا, شریعت نے اجازت دی ہے, لیکن اسی دوران وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا, تو اپنے شہر میں جیسے ہی داخل ہوگا اس کا روزہ تو نہیں ہے, لیکن اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا, کیونکہ وہ مقیم ہے. تو اب روزے داروں سے مشابہت اس پر واجب ہو جائے گی, اور اس پر لازم ہوگا کہ اب افطاری کے وقت تک وہ کچھ بھی نہ کھائے, روزے کی قضا بھی کرے اور کچھ بھی نہ کھائے, یہ بھی اس پر واجب ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا, زوجہ سے ہمبستری کر کے یا کھا پی کے, تو 60 روزوں کا کفارہ اس پر لازم ہے. 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے پڑیں گے, اور اگر وہ اس میں اس کی طاقت نہیں ہے, بیمار ہے یا بوڑھا ہے بہت زیادہ, تو پھر اس کو 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا پڑے گا. تو پہلا حکم تو یہ کہ 60 روزے لگاتار وہ رکھے گا. لیکن اگر سفر کی حالت میں کسی نے روزہ توڑ دیا تو گناہ تو کیا, مگر اس میں روزے کا کفارہ واجب نہیں ہے, صرف قضا واجب ہے. یہ مسئلہ بھی آپ خوب اچھی طرح سمجھیں.
امید ہے سفر سے متعلق موٹے موٹے مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں مرض کی طرف۔ حالت مرض میں بھی اللہ نے روزہ چھوڑنے کی ہمیں اجازت دی ہے۔ اس سے کون سا مرض مراد ہے؟ تقریباً پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ بیماری جس میں روزہ رکھنے سے دو نقصان کا اندیشہ ہو۔ یہ خوب سمجھ لیں، ہر بیماری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ وہ بیماری جس میں روزہ رکھنے سے دو قسم کے نقصانات کا آپ کو خطرہ ہو۔ پہلا نقصان یہ کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو ماہر طبیب، ماہر ڈاکٹر یہ بتائے کہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے، غالب گمان ہے کہ آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، ایسی صورت میں آپ بیماری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا نقصان یہ ہو کہ بیماری آپ کی بڑھے گی تو نہیں، لیکن بیماری کا جو ڈیوریشن ہے، جو دورانیہ ہے، وہ لمبا ہو جائے گا۔ کوئی بھی آپ کو بیماری ہے تو وہ لمبی ہو جائے گی۔ اگر روزہ چھوڑ دیں گے تو بیماری 3 دن میں ختم ہو سکتی ہے، روزہ رکھیں گے تو یہ 1 ہفتے تک ڈیلے ہو سکتی ہے، 4 دن لگ سکتے ہیں، 5 دن لگ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کے لیے بیماری میں روزہ چھوڑ دینا بالکل جائز ہے، بعد میں قضا کریں۔ اب اس میں بیماری میں چاہے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، دونوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو زکام ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میں اینٹی الرجی کھاتا ہوں تو میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو صبح سحری میں پتہ چلا بھئی مجھے تو بڑا زکام ہے اور مجھے اینٹی الرجی جو ہے نا وہ کھانی پڑے گی، دوپہر کو بھی صبح بھی، اس طرح وہ ہر آدمی کے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اینٹی الرجی 24 گھنٹے میں ایک بھی کافی ہوتی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ کا خیال ہے کہ بھئی اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ زکام نزلہ میرا بڑھ جائے گا، یا آپ کا گلا خراب ہے، آپ کو پتہ ہے جی میں نے اگر روزہ رکھا تو یہ گلا میرا اور زیادہ خراب ہو سکتا ہے دوا نہ کھانے کی وجہ سے، یا اس میں ٹھیک ہونے میں دن زیادہ لگ سکتے ہیں۔ گلے اور زکام کی مثال میں دے تو رہا ہوں، لیکن یہ اس لیے فٹ نہیں بیٹھتی کہ عام طور پر اس کے لیے تو آپ صبح بھی اینٹی بائیوٹک کھا سکتے ہو، ایک افطاری میں کھا سکتے ہیں۔ آپ خود قیاس کر لیں کہ میرا مقصد ہے کہ چھوٹی نوعیت کی بھی اگر بیماری ہے جو روزمرہ کی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بشرطے کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا یا بیماری کا دورانیہ بڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی خود بیماری بڑھ جائے یا دورانیہ بڑھ جائے، ان 2 شرطوں میں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محض بیمار ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے جو کہا نا کہ مرض میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو اس کا واضح مقصد ہے کہ کیونکہ اس سے مرض بڑھتا ہے۔ کوئی ایسا مرض ہے، مثال کے طور پر آپ کا جو ہے نا کوئی کمر میں درد ہے آپ کے، اور آپ نے کوئی پین کلر بھی نہیں کھانی ہے، تو خام خواہ میں پھر روزہ نہیں چھوڑ سکتے کہ میں تو بیمار ہوں۔ تو بھائی بیمار ہے لیکن روزے کا آپ کی ٹانگ سے کمر سے کیا تعلق ہے؟ تو یا آپ کے پاؤں میں درد ہے اور آپ نے پین کلر صبح سحری میں کھا کے سو سکتے ہیں آپ آرام سے، جس سے آپ کے جو ہے ٹھیک ہو جائے گا، تو خام خواہ میں پھر روزہ چھوڑنا کہ میں دوپہری کو کھاؤں گا وہ پین کلر، تو یہ پھر بلا وجہ کی ضد ہٹ دھرمی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صبح بھی کھا سکتے ہیں، رات شام کو بھی دوا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ، اور ایک اہم ترین مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ان 2 عذر کے علاوہ کوئی تیسرا عذر نہیں ہے جس میں بھی آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، کوئی اور عذر نہیں ہے۔ کیونکہ آج بہت سے کچھ اس ٹائپ کے پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ قرآن نے بیماری میں اور سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، لہٰذا اگر کل آپ کا پیپر ہے، امتحان کی تیاری کرنی ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ 100% غلط ہے۔ کیونکہ قرآن کے احکام جو ہیں منصوص ہیں، اس میں اپنی طرف سے آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو شدید گرمی لگتی ہو رمضان کے روزے میں، بہت سخت پیاس لگتی ہو، اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ بیمار ہے نہ مسافر ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا یہ کوئی خطرہ ہو کہ پیاس سے میں مر جاؤں گا تو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب مرنے لگے تو روزہ توڑ دیں، آپ توڑنے کی، زندگی بچانے کے لیے اجازت ہے، چھوڑنے کی۔ فقہاء نے بیان کیا ہے مسئلہ کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں مزدور کام کرتا ہے تو بہتر تو یہ کہ رمضان میں نہ کرے، وہ رات کی نائٹ ڈیوٹی کرے، لیکن اگر اس کے مالکان اس کو نائٹ ڈیوٹی نہیں کرنے دیتے اور روزگار کا مسئلہ ہے تو وہ پھر بھی دن میں روزہ رکھے گا اور کوئلے کی کان میں جائے گا، لیکن جیسے ہی اس کو پیاس لگنا شروع ہوگی تو حتی الامکان برداشت کرے۔ جب برداشت کی انتہا کو معاملہ پہنچ جائے اور اس کو یہ خطرہ ہو کہ مجھے کوئی بیماری آ سکتی ہے، میں بے ہوش ہو سکتا ہوں یا مر سکتا ہوں، یا کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری نہ لگ جائے، اتنا زیادہ جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے گی تو پھر اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، چھوڑنے کی نہیں ہے۔ توڑ دے روزہ، روز رکھے روزہ، روز توڑے، انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے کہ بیماری یا سفر نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔
تو نہ یہ بیمار ہے نہ مسافر ہے، اور ملازمت کی وجہ سے آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے پاس لوگوں کی کالز آتی ہیں متحدہ عرب امارات میں، ریگستان میں گرمیوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ریگستان کی گرمی آپ کو پتہ ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے وہ تو روزے میں کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے، کسی کو پیاس زیادہ لگتی ہے، کسی کو کم لگتی ہے۔ زیادہ لگنے کی وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ مزدوری والا کام کر رہے ہیں، اور زیادہ لگنے کی وجہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ریگستان میں ہیں۔ تو شریعت نے ایسا کوئی فرق کیا نہیں ہے، تو پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ آپ ریگستان میں مزدوری کا کام کر رہے ہیں، کنواں کھود رہے ہیں، بہتر تو یہ کہ رات میں کریں آپ یہ کام، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، تو رکھنا پھر بھی آپ کو پڑے گا۔ جب ناقابل برداشت حالت ہو جائے، موت کا خطرہ یا بے ہوش ہونے کا یا کسی بیماری کا خطرہ ہو جائے، تو بیماری کے خوف سے پھر روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ ایسی سخت مجبوری میں روز رکھیں گے، روز توڑیں گے، انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی جب حالات نارمل ہو جائیں۔ لیکن ایسی کنڈیشن میں آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا وہ روزہ رکھے گا۔ اس جو میں سب آ گئے، بیمار اور مریض کے علاوہ سب کے سب آ گئے، مزدور بھی، گڑھا کھودنے والے بھی، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے بھی، اور ایئر کنڈیشن میں گدے پہ بیٹھ کے سونے والے بھی، سب اللہ نے اس میں داخل کر دیے، قرآن کا حکم ہے یہ۔ تو اس قسم کے اجتہادات اسلام میں جائز نہیں ہے کہ آپ خود بخود سوچ سوچ کے بہت سی چیزوں کو گڑھ لیں کہ کل آپ کا پیپر ہے تو آپ کوئی بات نہیں، پیپر کی تیاری کرنی ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ دیں، کل پیپر کر کے بعد میں قضا کر لینا۔ آج کل کچھ متجدد قسم کے پروفیسر اس طرح کے فتوے دے رہے ہیں جو پوری امت کے اجماع کے بالکل خلاف ہیں، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہیں۔ آپ کا کل اگر پیپر ہے تو یہ سوچیں کہ کل آخرت کا بھی ایک پیپر ہے، اس پیپر کی تیاری میں آپ کو رمضان کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس میں مزید ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کے راز کو فاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ایک دوسرے کا لباس ہے، لباس کا کام ہے آپ کی عیوب پہ پردہ ڈالنا۔ تو اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں علیحدگی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے جو گھر کی باتیں ہیں، شوہر بیوی کے راز، بیوی اپنے شوہر کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کرے۔ آج یہ بہت ہو رہا ہے، میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ میرے میاں جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں چھپ چھپ کے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور میں اپنے رشتہ داروں کو بتا رہی ہوں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کس بیس پہ بتا رہی ہو؟ آپ کا شوہر بہت غلط کام کر رہا ہے، بالکل حرام کام کر رہا ہے، لیکن عورت کا تو کام ہے اپنے شوہر کے عیب پہ پردہ ڈالے، اپنے شوہر سے ذکر کریں، اس سے کہیں کہ بھئی آپ یہ برائی چھوڑیں، اس کے لیے آپ جو ہے وہ کچھ یعنی کوشش کریں اللہ سے بھی دعا مانگنے کی، اس کی اصلاح کی بھی۔ تو اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت بری حرکت ہے۔ مرد کو بعض دفعہ بیوی کے عیب پتہ چل جاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے گیت گاتا پھر رہا ہوتا ہے میری بیوی ایسی، میری بیوی ایسی، اور اس کے تو یہ تھا وغیرہ وغیرہ، جو ہے نا سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے آج کل، کوئی کسی کا پردہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے میاں بیوی کو ازدواجی زندگی میں، یعنی اس زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ایسے عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو بھی ایک دوسرے کے جو کمرے کی باتیں ہیں ان عیوب پہ پردہ ڈالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدید وعید فرمائی ہے ان میاں بیوی کے بارے میں جو اپنے کمرے کی باتیں، اپنی رات کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو اپنے جو اس کے جو فزیکل ریلیشن ہوتا ہے وہ دوستوں میں تذکرہ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہوا، اور عورت اپنے فرینڈس میں تذکرہ کرتی ہے کہ شوہر نے کس طرح سے اسے ریلیشن کیا۔ یہ سب آج کل ہمارے معاشرے میں کامن ہو چکی ہیں چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر بہت شدید وعید بیان کی ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ اس کو قرار دیا ہے۔ تو میاں بیوی کو چاہیے جو اس طرح کی اپنی جو باتیں ہیں جو میاں بیوی ہی کے درمیان ہونی چاہیے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور اس سے ہمیں اولاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے جب زوجہ کے قریب جانے کی اجازت دی تو فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اللہ نے جو اولاد تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو تلاش کرو۔ تو یہ جو فیملی پلاننگ ہے اس کی جو ایک دعوت چل رہی ہے، اسلام اس کے 100% خلاف ہے، قرآن کی آیتوں کے خلاف ہے یہ۔ اور آخر میں ایک اہم سبق کہ اللہ نے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے منع کیا اور حکمرانوں کو کھلانے سے منع کیا، عدالتوں کو، عدالتیں بھی اسی میں داخل ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے کہ جج کو پیسے کھلا کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا جاتا ہے۔ تو یہ رشوت دینا مجبوری میں جائز ہے، مجبوری کا مطلب اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے، آپ کا جائز حق بنتا ہے وہ بھی کوئی حاکم رکاوٹ بن رہا ہے، پیسے کھائے بغیر آپ کو نہیں دے رہا،
آپ کا مکان ہے، آپ نے خریدا ہے، آپ نے اپنے نام کروانا ہے، بلا وجہ جو ہے وہ حکومتی اہلکار رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں. ایسی صورت میں ان کے لیے رشوت لینا حرام ہوگا، آپ کے لیے دینا جائز ہوگا، کیونکہ مجبور ہیں آپ، اپنا جائز حق بھی نہیں مل رہا آپ کو. لیکن اگر دوسرے کا حق دبانا چاہتے ہیں یا ناجائز دینا چاہتے ہیں رشوت، وہ تو بالکل حرام ہے. اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ کسی لوگوں کا مال کھانے کے لیے جب تم حکمرانوں کو رشوت دیتے ہو، ججز کو کھلاتے ہو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاؤ، تو یہ بالکل حرام ہے. مسلمان کو یہ چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.